اور اس کے نبی کا ذکر کرنے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. سبحان اللہ. اور یہ گھر جس میں ہم بیٹھے ہیں، خاص طور پر بھی مجھے ذاتی طور پر ایک میں سے اپنا گھر تصور کرتا ہوں. ہمارے حاجی اکرم صاحب اس وجہ سے بھی ان کے گھر میں محفل میں بڑے شوق کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، جیسے تو ہم ہر محفل میں ہی بڑی محبت میں جاتے ہیں، لیکن خاص شوق کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. یہ پہلے کیا ہے؟ پہلے یہ نمازی ہیں، مسجد میں صف اول کے نمازی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نیازی ہیں. اور ضرورت بھی اس بات کی ہے اور ہماری شریعت کا تقاضا بھی اس بات کا ہے کہ ہم پہلے کیا ہوں. یہ دعوت اسلامی والے ہیں نا، دعوت اسلامی والے، یہ ایک دو نعت خوان بھی میری ریکویسٹ پر آئے ہیں. یہ ان احباب سے بھی میرا ذاتی لگاؤ اس وجہ سے ہے کہ یہ رسول کی بھی مانتے ہیں، رسول کو تو ہم مانتے ہی مانتے ہیں. نماز، روزہ اور شرعی احکام پر عمل کرے بندہ، پھر ساتھ میں نبی کی آمد کا جشن بھی منائے تو مزے ہی کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد یعنی گواہ، مبشرًا خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور ڈر سنانے والا. پھر آگے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. ذہن میں رہے کہ شروع میں نے عرض کیا کہ نبی کی بھی ماننی ہے، نبی کو بھی ماننا ہے، لیکن جہاں تعظیم رسول کی باری آئے گی وہاں عبادات کی بات میں آ جاتی ہے، تعظیم رسول پہلے آ جاتی ہے. اس کی ترتیب اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ یہ لوگ ایمان لائیں، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور اس رسول کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر صبح و شام اللہ کی باقی بیان کرو، یعنی عبادات کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، شرعی احکام پر عمل کرو. ایک بات کرتا چلوں کہ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے. صلیبی جنگوں کے حوالے سے آپ کا ذکر تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد آپ کی پوری زندگی کا اسٹیمیٹ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزرا تھا. اور عیسائیوں کے خلاف سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو جنگی حکمت عملی تھی اور جس انداز سے آپ نے عیسائیوں کو مار لگائی تھی، قیامت تک اس کو بلایا نہیں جا سکتا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بستر مرگ پر آپ کے آخری ایام، آخری وقت تھا، آپ کا نزع کا عالم، اس سے کچھ دیر پہلے وہاں کے عیسائی سپہ سالار نے آپ کو ایک خط بھیجا اور اس خط کے اندر مفہوم کچھ اس طرح کا تھا کہ اے سلطان، جب تک تو میدان کارزار میں رہا
تو نے ہمیں ذلت کی شکست دی، لیکن اب تو دنیا سے جانے لگا ہے۔ ایک بات سن لے کہ اب ہم مسلمانوں کے اندر ایک ایسی سرد جنگ قائم کرنے جا رہے ہیں کہ اب مسلمانوں سے ہمیں لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت پیش سلطان نے جب یہ خط پڑھا زارا قطار رونے لگا، اور اس خط کا مفہوم اگر ہم ایک شعر میں، علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر اس کا مفہوم بیان کیا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے، اس کے بدن میں جب روح محمد نہیں رہے گی، اس کے دل میں جب تعظیم نبی نہیں رہے گی، نبی کی توقیر نہیں رہے گی، تو یہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنی مرضی عبادات کرے، جو مرضی کرتا رہے، اس کے جسم، اس کی روح کے اندر اس کی طاقت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے نبی پر اپنی جان نچھاور جاتا ہے۔ تو اس تعظیم رسول اور تعظیم نبی اور نبی کی محبت اور ان کی الفت اس کے دل سے نکالو، پھر تمہیں ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ بڑی ہماری تلخ حقیقت ہے اور یہ بڑی دردناک داستان ہے کہ دشمن نے ہمارے اندر اس انداز سے محبت رسول اور تعظیم رسول کو ختم کرنے کے لیے پلان کیا، اور بات یہاں تک پہنچی جو آپ اور میں اب دیکھ رہے ہیں کہ اب پوری دنیا کے اندر وہ ہستی کہ جو ہماری جان ہے، ہماری کروڑوں جانیں ان پر نچھاور ہے، نثار ہے، اس ہستی کو دشمن نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ یہ تعظیم رسول جو ہے، تعظیم رسول کس قدر ضروری ہے، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کے تناظر میں انشاءاللہ چند گزارشات پیش کر کے پھر انشاءاللہ ہم آگے اختتام کی طرف جائیں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں نبی کی تعظیم کتنی تھی، آپ کس انداز سے اپنے محبوب پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ صلح حدیبیہ پر پہنچے 1400 صحابہ کی تعداد ہے۔ قریش مکہ نے اپنا ایک جاسوس عروہ بن مسعود الثقفی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی کوانٹٹی کتنی ہے، ان کی کوالٹی کتنی ہے، ان کی پاور کتنی ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کون کون سے ہتھیار ہمیں ضرورت پڑیں گے۔ جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا، عروہ بن مسعود گئے، جا کر دیکھا، واپس آئے، خاموشی سے کھڑے ہیں۔ سرداران قریش، صنادید قریش پوچھتے ہیں بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو، یہ چپ ہیں، کہتے ہیں کچھ تو بولو۔ کہنے لگا تم نے مجھے جاسوس بنا کر روم کی طرف بھیجا، تم نے مجھے جاسوس بنا کر کیسر و کسرا کی طرف بھیجا، تم نے مجھے جاسوس بنا کر حبشہ کی طرف بھیجا، نجاشی کے دربار میں میں گیا، میں ساری رپورٹیں تم تک پہنچاتا تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد عربی کی تعظیم اس کے صحابہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے کچھ تو بتاؤ تم کیا دیکھ کر آئے ہو، اتنے متاثر لگ رہے ہو۔ کہنے لگے میں نے محبت و شوق کی ایک عجیب و غریب داستان دیکھی ہے جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، نیچے اس کے جانثار اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر پانی گرتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے اپنا لعاب نکالتے ہیں، اس کے جانثار ساتھی نیچے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ وہ اپنے ناک مبارک سے پانی نکالتے ہیں، وہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تعداد 1400 ہے، چند ایک ہے جن کے حصے میں یہ تبرکات آتے ہیں، باقی لپک پڑتے ہیں جن کے ہاتھوں سے یہ مبارک پانی بس ہوا ہے، اس کے ہاتھ سے ہاتھ بس کر کے اپنے چہرے پر پھیرتا ہے۔
عروہ بن مسعود کہتے ہیں محبت و جانثاری کی ایسی داستانیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جو اپنے نبی کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، خون کیسے گرنے دیتے۔ لہذا اے قریش، اے مشرکین مکہ، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، خبردار اس قوم سے جنگ کا ارادہ ترک کر، اس قوم سے جنگ کا ارادہ تم ترک کر دو، تم اس سے لڑ نہیں سکتے ہو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کفار مکہ اور قریش سے مسلمانوں کی کوئی جنگ۔ سوال ہے کیوں نہیں ہوئی؟ عروہ بن مسعود نے کوئی اسلحہ دیکھ لیا تھا؟ عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام کے پاس صلح حدیبیہ کے مقام پر کوئی ایٹم بم دیکھ لیا تھا؟ کوئی کروز میزائل دیکھ لیا تھا؟ کون سی ایسی بات دیکھ لی تھی کہ جس سے کفار لرزہ برندام ہو گئے اور انہوں نے آئندہ کے لیے لڑنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا؟ پھر آپ کو پتہ ہے فتح مکہ بغیر لڑائی کے فتح ہوا تھا، جانتے ہیں کیا دیکھ کے؟ محبت رسول دیکھ کے، عشق رسول دیکھ کے، تعظیم رسول دیکھ کے۔ اور دشمن نے اسی تعظیم رسول اور محبت رسول کو سب سے پہلے ختم کرنے کے لیے پلان کیا، مختلف فرقوں کے اندر اس امت کو تقسیم کیا، پھر مختلف انداز سے محبت رسول، تعظیم رسول، مقام رسول کو کم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، اور چیک کرنے کے لیے پہلے ایک دوسرا، پھر یہاں تک کہ اب فرانس کے اندر انہوں نے باقاعدہ بلڈنگوں کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے انہوں نے نشر کیے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم ایمان کے اندر ابھی کتنے باقی ہیں، ہمارا ایمان کتنا باقی ہے، ہمارے ایمان کے اندر پاور ابھی کتنی باقی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ تو یہ تعظیم رسول کو کم کرنے سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آئے میں آپ کو کچھ واقعات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سناتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کیا انداز تھا اور وہ کس انداز سے تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ کمان کو بے وضو نہیں چھوتے تھے۔ کمان ہے، کمان میں تیر ڈال کے جس کو پھینکا جاتا ہے، کمان کو بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کمان کو بے وضو نہیں ہاتھ لگاتے؟ کسی کی بھی کمان ہو، اپنی کمان کو بھی آپ بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ میری اس کمان کی شکل میرے نبی کی کمان کی شکل سے ملتی ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کمان کو بے وضو ہاتھ نہ لگانا؟ کہا تھا؟ لیکن صحابہ جانتے تھے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم کرنی ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں اتنی تعظیم کرنی ہے کہ تعظیم میں مبالغہ کرنا ہے، مقام الوہیت تک نہیں پہنچانا، باقی مخلوق میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اتنی تعظیم کرنی ہے، اتنا بڑھا دینا ہے جس میں مبالغہ کرنا ہے، مقام الوہیت کے اندر داخل نہ ہو، باقی مخلوق میں ہے جو کچھ ہے سب کے کیا ہے؟ آقا ہیں، سب کے سردار ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عوامل اس بات پر گواہ ہیں، وہ محبت اور تعظیم کے لیے دلیل نہیں دیکھتے تھے کہ آقا نے فرمایا نہیں فرمایا، قرآن کی آیت اتنی ایسی کس بات کے لیے نہیں اتنی، ان کے لیے اتنی بات کافی تھی، اللہ نے فرما دیا میرے محبوب کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں خیبر فتح کرنے کے بعد راستے میں مقام صحابہ پر پہنچے، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، آپ کے زانوں اقدس پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنا سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، وہ علی جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، وہ علی جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا، اور نماز بھی کون سی؟ عصر کی نماز، اور کس کی؟
جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو نہیں پتا تھا یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ اب جب عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، عصر کی نماز جب قضا ہو رہی ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سورج غروب ہو رہا ہے، اب غروب ہوتے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں، دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن دوسری طرف تعظیم رسول تھی، میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں، نبی کو اٹھاتا ہوں، نیند میں خلل واقع ہوگا، آرام میں خلل واقع ہوگا، لیکن آرام میں خلل واقع ہونے کے بجائے نماز کو قضا قبول کیا۔ سورج ڈوب گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر علی کے آنسو گرے، اٹھے، ارشاد فرمایا علی روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی نماز قضا پڑھو گے یا ادا؟ قضا پڑھو گے یا؟ اچھا یوں کہ ہو سکتا تھا کہ علی تیری نماز قضا ہو گئی ہے، تو نے میری تعظیم پر نماز کو قضا کیا ہے، تو نماز قضا پڑھ لے، میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تجھے معاف کر دے گا، یوں بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن علی جانتے تھے کہ میرے نبی قضا بھی پڑھوانا جانتے ہیں اور ادا بھی پڑھوانا جانتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ادا پڑھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سورج دوبارہ مغرب سے پلٹ آیا اور مولا علی نے اپنی نماز قضا نہیں بلکہ ادا کی۔ ذہن میں رکھیے گا ساری عبادات اپنی جگہ، لیکن جہاں تعظیم رسول کی باری آتی ہے سب سے افضل کیا ہے؟ تعظیم رسول ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عاشق اکبر کہا جاتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ انہیں حاصل ہے۔ اول خلیفہ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں غار ثور کے اندر جب گئے، غار ثور میں کئی سوراخ تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ محبوب کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے، محبوب کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک سوراخ کھلا رہ گیا، ایڑی رکھی اور وہ سانپ جو سینکڑوں سال پرانا تھا، اس نے دیکھا سارے سوراخ بند ہیں، ایک سوراخ کھلا ہوا ہے۔ اس نے جب ٹٹول کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو گوشت ہے، یہاں پر اس نے کیا کیا؟ سانپ کی فطرت ہے ڈنگ مارنا، اور سینکڑوں سال پرانا اور سانپ بھی پتھر کا ہوگا، پتھریلے علاقے کا پہاڑی سانپ جسے کہتے ہیں، کیسا قاتل زہر ہوگا اور کتنی شدید اس کی تکلیف ہوگی۔ ڈنگ مارا، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ڈنگ مارا، شدت کی تکلیف ہوئی، ناقابل برداشت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو زندگی میں کرنٹ لگا ہوگا؟ کرنٹ لگا ہوگا کبھی آپ کسی پنکھے سے کسی بجلی کی ننگی تار سے کرنٹ لگا ہوگا؟ آپ سب جانتے ہیں کرنٹ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ کرنٹ بندے کو لگے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ غیر ارادی طور پر بندے کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، چیخ مارے گا، ہاں ہوں کرے گا، کوئی نہ کوئی لفظ اس کے منہ سے نکلے گا، اچانک کرنٹ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بھئی ارادتاً آپ کو بات کہیں گے کہ کسی کو بلانا ہو تو آپ کہیں گے مجھے ذرا بات سننا ہے کہ مجھے ذرا کرنٹ لگا ہوا ہے، ایسے کہیں گے؟ یا کرنٹ لگے گا تو جھٹکا لگتا ہے اور غیر ارادی طور پر بندہ بکھلا اٹھتا ہے اور ایک چھٹپٹا اٹھتا ہے اور بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتی میرے زبان سے کیا نکلا ہے۔ اب یہاں پر ذرا میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سانپ نے ڈنگ مارا نا تو یہ ایک غیر ارادی طور پر ہی اچانک ایسی تکلیف تھی جیسے کسی کو کرنٹ لگ جائے، تو کیا چاہیے تھا کہ ایک دم کیا کرتے ہیں؟ جھرجھری لیتے، پاؤں کو پیچھے کھینچتے اور ایک دم درد کا احساس ان کو ہوتا اور ایک دم منہ سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکلتے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منہ سے بولے نہیں سمجھ نہیں آئی، نہیں سمجھ آئی، منہ سے بولے نہیں اور آنکھوں سے آنسو گرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا؟ اے ابو بکر کیا ہوا؟ اچھا اب کیا ہوا اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ یوں کہتے کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، یہی جواب بنتا ہے، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔
مجھے بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، یا رسول اللہ بڑا درد ہو رہا ہے، لیکن ایسے نہیں کہا، کہنے لگے لُدِغْتُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے رسول مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ یعنی اس درد اور تکلیف کی کیفیت میں بھی محبوب کو باقاعدہ القاب کے ساتھ پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اچھا جان دے چکے اپنے محبوب کے اوپر، بار چکے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عرض کر رہا تھا نماز، اور نماز میں سے سب سے افضل نماز عصر کی نماز، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت فرما کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ اور اس سے بڑا بھی ایک فرض ہے، اسے کہتے ہیں جان بچانا۔ کیا؟ جان آپ کی ایک طرف موت ہو اور دوسری طرف نماز ہو، آپ کو کنفرم ہو کہ میں مر جاؤں گا، ایسی حالت میں آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے یا جان بچائیں گے؟ جان بچائیں گے۔ یہ جان بچانا بھی فرض ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں کیا نچاور کر رہے ہیں؟ اپنی اور نبی کے آرام پر، نبی کی تعظیم پر اپنی جان نچاور کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل تھا؟ اب آتے ہیں پھر صبح حدیبیہ کے مقام پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا کر مکے والوں سے کوئی گفت و شنید کرو، ان کو بنا کر اپنا سفیر بنا کر بھیجا، ان سے جا کر کوئی میٹنگ کرو، ٹیبل ٹاک کرو۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ کسی کو حج و عمرے کے مسائل اگر درپیش ہوں تو وہ کس سے پوچھتے تھے؟ عثمان غنی سے آ کر پوچھا کرتے تھے حج و عمرے کے۔ یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ہمارے ہاں تو حج کی خوشی میں ہار پہن لیتے ہیں لوگ، احرام باندھنا آتا نہیں ہے، وہاں کیا مناسک کس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں اور جنہوں نے دیکھا ہے تو وہ سمجھتے ہیں، اگر ان کو خود کو آتے ہیں کہ لوگ بس چلے جاتے ہیں، یقین کریں کہ اتنی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ کم از کم ہم عمرہ کرنے کا سنت طریقہ سیکھ لیں، حج کرنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں، بس مبارک بادیں وصول ہوتی ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں حجی بن کر۔ حج و عمرہ کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں، مشکل ہے، اس کی جزیات ہیں، کس جگہ پر دم واجب ہو جاتا ہے، کس جگہ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ خیر کسی کو اگر حج و عمرے کے مسائل درپیش ہوتے تو وہ کس سے پوچھتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے مقام پر تمام صحابہ احرام کی حالت میں تھے، خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احرام کی حالت میں تھے۔ آپ گئے، حرم میں داخل ہو گئے، کعبہ سامنے ہے، صنادید قریش نے کہا عثمان آپ سے ہمارا بہت اچھا تعلق واسطہ رہا ہے، آپ سے ہمارا بہت اچھا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، آپ ہمارے بھائی ہو، اختلاف اپنی جگہ، تم نے احرام باندھا ہوا ہے، آج تم حرم میں داخل ہو گئے ہو، کعبہ سامنے ہے، طواف کرو، صفا مروہ کی صحیح کرو، احرام کھول دو، تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے، اور کسی کو اجازت ہے۔ اور یہ عمرہ اور حج کے مسائل کی الف بے ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگی کہ احرام کی حالت میں احرام کی نیت کر کے میقات سے گزر کر بندہ حرم میں داخل ہو گیا ہے، بغیر طواف کیے اور بغیر سعی کیے احرام کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا، دم واجب ہو جائے گا جب تک کہ عمرہ نہیں کرے گا۔ عثمان غنی کو نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر دم واجب ہوگا، کہنے لگے خدا کی قسم ایک نہیں 1000 دم واجب ہوتے رہے، بلکہ کوئی دم واجب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے آقا میرے ساتھ نہیں ہے۔ جب میرے نبی کو تم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دو تو عثمان کون ہوتا ہے کہ کعبے کا طواف کرے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کا طواف نہیں کیا، احرام کی حالت میں واپس پلٹ کر آ گئے۔ کیوں؟ یہ سمجھتے تھے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلے تعظیم و توقیر ہے، اگر تعظیم و توقیر کے اندر حرف آ رہا ہے تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا امن تھا، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم کا حال تھا، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق تھا
آپ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم پر سب کچھ وار دیا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ میلاد نہیں منایا, وہ یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. خدا کی قسم صحابہ نے جیسی تعظیم کی ہم ایسی کر ہی نہیں سکتے. اتنے وہ زیادہ فنا فی الرسل کے مقام پر تھے. اور یاد رکھیں کہ محبت میں, تعظیم میں, عشق میں, الفت میں یہ دلائل نہیں مانگے جاتے. ہاں جس انداز سے آپ میلاد منا رہے ہیں, جس انداز سے آپ ذکر رسول کی محفل سجا رہے ہیں, وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہونے چاہیے, وہ شریعت کے, ورنہ تعظیم کی کوئی حد نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخاری کے اندر کوئی حدیث لکھتے, پہلے غسل کرتے, نئے کپڑے پہنتے, خوشبو لگاتے, مسند کے اوپر بیٹھتے, پھر اس کے بعد حدیث لکھتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب میری حدیث لکھو تو غسل کرنا, جب میری حدیث لکھو تو نئے کپڑے پہننا, جب میری حدیث لکھو تو مسند کے اوپر بیٹھنا, خوشبو لگانا. فرمایا نہیں, بس اتنا ہی فرمایا کہ یہ نبی ایسے ہیں کہ تم نے ان کی تعظیم و توقیر کرنی ہے. تو یہ ساری محبت کی صورتیں ہیں. یہ محفل ہے, خوشی میں آپ لائٹیں لگا لیتے ہیں, اگر آپ نہیں بھی لگاتے تو گناہگار نہیں ہیں, لیکن لائٹیں لگانے والے کو آپ برا نہ کہیں, اس کی اپنی محبت ہے. اگر آپ محفل نہیں کرواتے آپ گناہگار نہیں ہیں, لیکن جو کروا رہا ہے وہ نبی کی محبت میں کروا رہا ہے. خدا کی قسم یہ محبتیں ضائع نہیں ہوتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کی خواب میں تشریف لائے, انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا میلاد مناتے ہیں, لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. میں دلائل کی طرف نہیں جاتا, ہم خود اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن جو محبت رسول میں جو کچھ کر رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ محبت رسول جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتی. میں نے اسی وجہ سے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارے جو حاجی اکرم صاحب ہیں یہ پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے. خالی نعرے لگانا اس کا تقاضا نہیں ہے, خالی جلوس نکالنا اس کا تقاضا نہیں ہے, خالی محفل سجا لینا اس کا تقاضا نہیں ہے, بلکہ ذہن نصیب ہم نمازوں کا اہتمام کریں, اعمال کے اہتمام کریں, فرائض و واجبات کا, سنن کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کریں, اور پھر نبی سے محبت کریں. اور جب بات آ جائے ناموس رسالت اور عزت رسول کی, اپنی ایک نہیں کروڑوں جانیں نچھاور کرنے سے دریغ نہ کریں. یہ ہے اصل. کیوں؟ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو واقعات میں نے پیش کیے ہیں اس تناظر میں بڑے پیارے انداز میں اشعار کے اندر اس کو بیان کیا ہے. کیونکہ بہت سارے حضرات بعد مجھے کہیں گے آپ نے نعت نہیں پڑھی, نعت نہیں پڑھی. میں انشاءاللہ ترنم کے اندر وہ نعت بھی آپ کو سناتا ہوں. اور بڑے پیارے انداز سے استدلال کیا, ہمیں سمجھایا ہم نے محبت کرنی کیسے ہے, ہمیں سمجھایا ہم نے کس انداز سے تعظیم کرنی ہے, ہمیں سمجھایا ایمان کہتے کیسے ہیں, ہمیں سمجھایا ہمیں اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کے لیے کیا کچھ پیش کر دینا ہے. تو کیا کہتے ہیں, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور صدیق پل کے غار میں جان پہ دے چکے, صدیق پل کے غار میں جان پہ دے چکے, صدیق پل کے غار میں جان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے,
عبادت کرتا چلوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وار دی لیکن پھر قضا پڑھی یا ادا؟ قضا پڑھی یا؟ پتہ چلا کہ ہمارا کام ہے پیش کر دینا، وہ لیتے. حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان وار دی غار کے اندر، کیا وفات پائی؟ نہیں. میرے آقا نے رابطین لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو پتہ چلا انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، لیکن میرے آقا لیتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو دیکھتے ہیں کہ کون ہم پر کیا کچھ وار سکتا ہے. تو کہا کہ صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اب آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ صحابہ کے عمل سے ہم نے کیا سیکھا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. یعنی ثابت یہ ہوا کہ ان کی تعظیم و توقیر یہ اصل ہے، جڑ ہے. درخت کی جڑ سلامت ہو، اوپر سے پتے کٹ بھی جائیں پھر پتے اگاتے ہیں، اور باقی جتنے اعمال ہیں وہ پتے اور شاخیں ہیں وہ بھی ہونا ضروری ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر جڑ کٹ گئی، تعظیم رسول نہ رہی، محبت رسول نہ رہی، لکھ روے کوئی کردہ پاویں دل وچ اللہ اللہ ہو، لکھ روے کوئی کردہ پاویں دل وچ اللہ اللہ ہو، جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو پانڈا خالی ہے. تو یہ تعظیم رسول، محبت رسول، عشق رسول، یہ درخت کی سمجھ لیں ایمان کے درخت کی جڑ ہے. اگر یہ سلامت ہے تو سمجھیں درخت سلامت ہے، ایمان سلامت ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ کٹ چکا ہے، خالی شاخوں پر ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ہم بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں. موجودہ حالات کے تناظر میں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں کہ الحمدللہ یہ مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کا باغی نہیں ہو سکتا، اپنے نبی کا باغی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یارو میں آپ کو آج اس بابرکت محفل کے اندر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ اڑ کے چلے جائیں وہاں پر، ہم ان کو اللہ کرے کہ غازی ارمغی شہید کھڑا ہو اور ان کو گستاخان رسول کو کفر کردار تک پہنچائے. لیکن فی الحال ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بس میں نہیں. کریں کیا؟ کس انداز سے؟ وہ کہتے ہیں نہ پاؤں میں جنبش نہ ہاتھوں میں زور، نہ پاؤں میں جنبش نہ ہاتھوں میں زور، شہنشاہ کے دشمن سے کیسے لڑیں؟ نہ پاؤں میں جنبش نہ ہاتھوں میں زور، شہنشاہ کے دشمن سے کیسے لڑیں؟ اور پڑے ہیں دعائیں یہ کرتے ہوئے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. ہم جہاں پر بیٹھے ہیں کہ بس دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے ہیں، کریں کیا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ادھر؟ تو میری ناقص عقل کے اندر جو آتی ہے بات کہ ہم شہنشاہ کے دشمن سے، اپنے نبی کے دشمن سے کس طرح لڑ سکتے ہیں، کہ ہمارے دشمن نے ہمارے خلاف کیا کیا ہے، ہمارے خلاف کیا سازشیں کی ہیں، کیا سازشیں کی ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک مسلمان عالم دین اور ایک عیسائی پادری کا آپس میں مناظرہ ہو گیا. ویسے یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے وہ عیسائیت سے بھی دور ہیں.
عیسائیت کے اندر بھی کسی نبی کی تعظیم، کسی مذہب کی کسی نبی کی تحقیر اور کسی مذہب کی توہین جو ہے، یہ عیسائیت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اصل میں دہشت گرد ہے، یہ کیا ہے؟ ٹیررسٹ ہیں، اور سارا زمانہ اب جان چکا ہے کہ یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں۔ تو بہرحال کچھ عرصہ پہلے ایک عیسائی پادری اور عیسائی مشنریز بھی مسلمانوں کے خلاف بہت کام کرتی رہی ہے، ایک عیسائی پادری اور مسلمان عالم دین کا آپس میں مناظرہ ہو گیا، بات آگے تک پہنچی۔ مسلمان عالم دین نے عیسائی پادری سے کہا تم ہر سال مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اتنے کروڑ ڈالر، کتنے کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اس مسلمان عالم دین نے سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس سال تم نے کتنے عیسائیوں کو مسلمانوں کو عیسائی کیا ہے؟ اس سال تم نے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے 2۔ کیا 2؟ توجہ ہے؟ کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے، رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے اس سال ہم نے 2 مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے۔ اب یہ مسلمان عالم دین مسکرا اٹھے اور کہنے لگے اچھا صرف 2 کو؟ اب یہ عیسائی پادری کہنے لگا اے مسلمان عالم دین صاحب میں آپ کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، آپ میری بات پر یقیناً ہنسے ہیں، ہنسنا بھی چاہیے تھا، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد ہم نے صرف 2 مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرا ہے؟ ذرا اپنے مسلمانوں پر نگاہ دوڑا کر دیکھیں کہ ہم نے کسی کو مسلمان چھوڑا بھی کب ہے؟ ہم نے کسی کو مسلمان آج ہم کہتے ہیں فرانس کی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم سب، ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کریں، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سود، رشوت، جھوٹ، خیانت، دل آزاری، چوری، ڈکیتی، یہ ساری ہمارے دل کے اندر موجود ایمان کے شجر کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ یہ زہریلے پودے جو ہم نے اپنے دل میں اگا رکھے ہیں، کیا یہ تعظیم رسول کو کم کرنے کا سبب نہیں بنے؟ کیا ہمارے چہرے اس بات کی ضمانت نہیں دیتے کہ ہم اپنے نبی کے سچے غلام ہیں، یا ہم غلامی کی اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں؟ تو اگر ہم عشق رسول میں سچے ثابت ہونا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے نبی کے سچے عاشق ہیں، سچے غلام ہیں، تو میں کہتا ہوں اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آج سے ہم یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں، آج سے ہم میں سے کسی کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اوکھا تو نہیں ہے کام زیادہ، پکی نیت اس محفل کے اندر کر کے اٹھیں کہ آئندہ سے ہماری کبھی بھی نماز وہ فرض ہے کہ اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس محبوب کی یاد میں یہاں بیٹھے نا وہ کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور یہ عاشق جو ہے مزے سے خراٹے لے رہا ہے، سو رہا ہے، اس کی فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، دن کو کام پہ ہوتا ہے، نماز کی فرصت ہی نہیں ہے، نہ عصر ہے نہ مغرب ہے، رات کو تھکا آ رہا آتا ہے، سو جاتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، اور کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ایسے عاشق نہ بنے، چوری کھانے والے مجنون نہ بنے، حقیقی عاشق رسول بنے، اور نمازوں کا اہتمام کریں، مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، اور سب نیت کریں انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ کہیں گے یار ہم مارکیٹ میں بیٹھے مولانا صاحب آپ کو کیا پتہ ہے ہم جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، یقین کریں ہم جھوٹ کے بغیر چل سکتے ہیں، یہ شیطان نے ہمارے دل میں بات ڈالی ہوئی کہ جھوٹ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ آپ سچ کو اپنا شعار بنائیں، دیکھیں اللہ آپ کے رزق میں کیسی برکت ڈالے گا۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، رشوت کا لین دین نہیں کریں گے انشاءاللہ، سود کا لین دین نہیں کریں گے انشاءاللہ، اپنے نبی کے سچے عاشق بنیں گے، سچی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں قسم سے، قرآن یقین کرے اتنی درد بھری داستان ہے۔ ابھی میرا ایک اور ٹاپک شروع ہو جائے گا، میں آپ کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، اتنا آپ نے مجھے سن لیا، اتنی آپ کی بڑی مہربانی۔ برابر قرآن پڑھیں، گھر میں ہمارے قرآن ہے، ہم
قرآن کو کھول کے نہ دیکھیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہے تو ہماری محبت یہ ناقص محبت ہے، یہ کامل محبت نہیں ہے۔ کامل محبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر اترا ہوا قرآن جو ہماری رسل و ہدایت کے لیے آیا ہے اس کو ہم پڑھیں، چون کے سینے سے لگائیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو ٹرانسلیٹ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پتہ تو چلے اس قرآن کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ زندگیاں گزر گئی ہیں لیکن قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ یہ ساری باتیں ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محبت میں سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا، ذکر رسول کرنا، نعت خوان حضرات کا نعتیں پڑھنا، آپ تمام احباب کا دور دراز سے آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ایسی راسخ فرمائے، اس محبت کو دوام عطا فرمائے۔ مرتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول میں سچا بننے میں ہماری مدد فرمائے۔